السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آپ کریں جو بعض مردوں باوقار خواتین کے لیے گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آج اس میں ٹاپک ہے بیوی کی آہیں شوہر کی ٹانگ، ہاتھ، ناک، کان کٹوا گئی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ خاوند نے بیوی کو ساری زندگی ذلیل و خوار رسوا کیا اور آخری عمر میں اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہوا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہے، خود بہت پڑھے ہوئے تھے لیکن بیوی ان پڑھ تھی اور غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ میاں بلا وجہ شک کرتا تھا کہ بیوی راشن وغیرہ اپنے میکے والوں کو دیتی ہے۔ بیوی قسمیں کھاتی تھی کہ میں ایسا نہیں کرتی، مگر پھر بھی خاوند بیوی پر تشدد کرتا اور مارتا پیٹتا۔ بیوی چونکہ غریب گھرانے کی تھی اس لیے مار کھا کر چپ کر جاتی۔ دال تول کر دیتا تھا کہ ہم 2 بندے ہیں، ایک ہفتے کی 1 پاؤ دال ہے، اور اگر مہمان آ جاتے پھر دال زیادہ لگ جاتی تو کہتا کہ تم نے دال میکے بھجوائی ہوگی۔ اسی طرح آٹا بھی تول کر دیتا تھا کہ کہیں یہ آٹا میکے نہ بھجوا دے۔ ان کی اولاد بھی نہ ہوئی، بیوی بس روتی رہتی تھی، اس کے چہرے پر کسی نے ہنسی نہیں دیکھی تھی، چہرے پر ویرانی تھی۔ وہ صاحب ریٹائر ہو گئے، بس 2 میاں بیوی تھے، کوئی بیٹا نہ بیٹی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ بڑے عہدے سے ریٹائر ہونے کے کچھ عرصے بعد ملازم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے اتنے لوگ سلام کرتے ہیں اور اب کوئی پوچھتا نہیں۔ کیونکہ یہ صاحب بد مزاج تھے اس لیے خاندان والے بھی نالاں تھے۔ بیوی بس چپ رہتی تھی اور ہر وقت ڈری رہتی تھی، اور آخر بیوی کی آہ نے آ گھیرا۔ اچانک شوگر کا مرض لاحق ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا اور پاؤں سن رہنے لگے۔ سردیوں کا موسم تھا، یہ ہیٹر کے سامنے پاؤں سیک رہا تھا۔ چونکہ پاؤں سن تھے تو جب پاؤں کا کچھ حصہ جلنا شروع ہوا مگر اس کو پتہ نہ چلا۔ جب بیوی نے آ کر کہا کہ گوشت کے جلنے کی بو آ رہی تو اس نے غور سے دیکھا تو اس کا اپنا پاؤں جل چکا تھا۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ پاؤں تو کاٹنا پڑے گا۔ جب شوگر چیک کرائی تو وہ آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ پاؤں کاٹ دیا گیا، دوسرے دن زخم مزید خراب ہو گیا اور تیسرے دن پنڈلی تک ٹانگ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پنڈلی تک ٹانگ کاٹ دی، 1 ہفتہ اسپتال میں گزار کر گھر واپس آ گیا۔ اب دوسرا پاؤں سن ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی، مگر اپنی انا اور ضد کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا تھا۔ بیوی منتیں کرتی کہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، چونکہ اس نے ساری عمر بیوی کی بات کا الٹ ہی مطلب لیا تھا کہ اب بیوی کے ماننے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایک دن اٹھا، دوسرے پاؤں کا انگوٹھا بھی کالا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اور کاٹ دیا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ انہونی ہو رہی ہے، اور بیوی دن رات خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ بیوی کو کہا کہ تم اچھی اور وفادار ہو، مگر میں تم سے زیادتی کرتا رہا۔ بیوی چپ رہی۔ علاج کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ خاوند نے کہا کہ ہاتھ سن ہو رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی کالی ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ گینگرین شروع ہو رہا ہے۔ فوراً انگلیاں کٹوائیں۔ وہ صاحب ڈاکٹر کی یہ بات سن کر رونے لگے اور سب کے سامنے بیوی سے معافی مانگنے لگے۔ بس آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ 3 دن بعد پٹی کھول کر جو دیکھا، کہا کہ ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، تب بازو بچ سکتے ہیں۔ مجبوراً دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ صاحب کا بس رونے پر زور تھا، یا بیوی سے ہر وقت معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے معاف کر دو، اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکوں۔ لیکن بیوی کی سسکیاں، آنسو اور آہیں ابھی باقی تھیں۔ پیشاب پخانہ خود نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی استنجا خود کر سکتے تھے، نہ ہی چل پھر سکتے تھے، بس زندہ لاش بن گئے تھے۔ تمام اکڑ، تکبر، غرور، پٹھوں پھا بیوی کو تھپڑ مارنا اور بے عزت کرنا سب ختم ہو گیا۔ اس کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ جس بیوی کو میں ذلیل و رسوا کرتا تھا وہی میری ویل چیئر لیے پھرتی ہے۔ اس میں خود عبرت کا نشان بن گیا ہوں۔ موت کی دعا مانگتا تھا، دیکھیں قدرت کا انتقام اور بیوی کی آہ کی سزا کہ ناک پر خارش ہوئے اور ناک رات کو سرخ ہو گئی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو ناک کالی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ گینگرین بڑھ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی صاحب نے ڈاکٹر کو گالیاں دینا شروع کر دی، مگر مجبوری تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر کے ناک کا اگلا حصہ کاٹ دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا جو کہ میرے دوست تھے۔ وہاں ان صاحب کو لائے جو اس وقت ویل چیئر پر تھے، ناک پر اپنی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے عزیز تھے۔ جتنے بھی لوگ اسپتال میں موجود تھے سب استغفار کر رہے تھے۔ ان صاحب نے عجیب بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب میری بیوی کی منت کریں کہ مجھے معاف کر دے، یہ مجھے معاف نہیں کر رہی، میری مشکل آسان ہو اور مجھے جلد موت آ جائے۔ یہ تھا وہ بیج جو اس نے ظلم کی شکل میں خود بویا تھا۔ اگر بیوی ظلم سہتی رہے اور خاموش رہے تو قدرت خود انتقام لیتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔